جو ہم کبھی گاتے تھے، آج کل تو گیت کا دور ہے، گیت زیادہ گائے جاتے ہیں جو کہ اچھا ہے، لیکن یہ ایک خاص زبور ہے جس میں سے مضمون ہے وادی بقا۔ زبور نمبر 84 84 یہ زبور ہے۔ اور بڑا خوبصورت اس زبور کو ہم دیکھیں گے، پہلی 7 آیتوں کو۔ اوپر جو ہیڈنگ ہے اس کے مطابق میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر بنی کورا کا مزمور۔ لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گزار ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں صیون کی شراہیں ہیں۔ اگلی آیت خاص آیت ہے جی۔ وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش سے اسے برکتوں سے معمور کر دیتے ہیں۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ صیون میں خداوند کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ وادی بقا، بقا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ویپنگ، رونا ہے۔ اسے ہم رونے کا جنگل کہہ سکتے ہیں، رونے کی وادی کہہ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سی وادیاں ہیں جی۔ میں جب اس کو سرچ کر رہا تھا وادیوں کو، تو تقریباً 100 سے زیادہ کچھ اس طرح مجھے ذکر ملا۔ وادی، وادیاں لفظ اس کا 100 سے زیادہ اس کا لفظ کا ذکر ہے بائبل کے اندر، لیکن یہ ایک خاص وادی ہے جس کا ذکر بائبل مقدس کے اندر ہے۔ اور یہ جو گیت ہم گاتے تھے، خداوندا تو ٹھکانہ تیرا منو، یہ اس گیت کے اندر اس کا بڑا خاص ذکر ہے۔ پرانے عہد کے اندر خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، ایک فرمائش کی کہ تو میرے لیے ایک مسکن بنا، میں اپنے لوگوں کے درمیان کیا ہے جی رہنا چاہتا ہوں۔
اب میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ تو سیدھا سیدھا موت کا فارمولہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان، پاک خدا ناپاک لوگوں کے درمیان ہو. کیونکہ اگر ہم خروج 19 اور 20 باب کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بات ہمیں ملتی ہے. وہاں بنی اسرائیلی ساری قوم، جب خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لے کے آنا، میں ان سے ملوں گا، کوئی سینا کے پہاڑ پر میں آؤں گا، اور وہاں کالی گٹا چھا گئی، پہاڑ کانپنے شروع ہو گیا، اور کیا ہے جی بجلیاں چمکنے شروع ہوگی، لوگ ڈر گئے. پھر آگے وہ 10 حکم اور وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اگلے دن وہ موسیٰ کو کہتے ہیں تو ہی ہم سے باتیں کر لیا کر، تاں نہ ہو کہ خدا ہم سے باتیں کرے اور ہم مر جائیں. تو انہیں پتا تھا کہ اگر خدا ہم سے باتیں کرے گا تو ہم کیا ہیں؟ مر جائیں گے. انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ تو ہی درمیانی رہا کر، تیرا جلال ہمیں برداشت ہے لیکن خدا کا نہیں. لیکن خدا نے دیکھی کیسی عجیب فرمائش کی کہ میرے لیے مسکن ہو اور میں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ہوں گا. اگر غور کیا جائے تو وہ پاک ترین مکان کے اندر، جہاں کیا ہے کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، صرف ایک عہد کا صندوق ہوگا اور کچھ بھی نہیں. نظر کی روٹیاں باہر، باقی سب کچھ باہر ہے جی، قربانیاں باہر ہیں. لیکن خدا نے طریقہ رکھا جی کاہنوں کے وسیلہ ہی کہ لوگ آئیں گے دروازے تک، قربانیاں دیں گے، اور کاہن کے وسیلہ آ کر کیا ہے مجھ سے مل لیا کریں گے. کیسی عجیب بات ہے. جس نے آسمان اور زمین بنائی ہے وہ ایک پردے کے پیچھے بیٹھا ہے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ کہاں بیٹھا ہے؟ ایک پردے کے پیچھے. ہیکل بنی سیم یہی پروسیس تھا. اور اب نیا عہد ہے، تب سے لے کر اب تک خدا کسی پردے کے پیچھے ہے. اگر آپ آسمان پر چڑھ جائیں گے، آپ بابل کے لوگوں کی طرح برج بنانا شروع کریں گے کہ شاید خدا آسمان پر ہے، ہم سیڑھی لگائیں وہاں جا کے لے لیں، وہاں سے ہمیں مل جائے خدا. سمندر میں اتریں گے، وہاں سے کوشش کریں گے کہ خدا ہمیں ملے. لیکن میں چرچ آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آج بھی ایک پردے کے پیچھے ہے، اور وہ آپ کا بدن، آپ کا دل ہے، اور خدا کا روح وہاں موجود ہے. تمہارا بدن خدا کا اور وہ تم میں، خدا آپ کے اندر ہی ہے. یہ شاید عجیب ہو آپ کے لیے تھوڑا سا، لیکن اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں. ہم نے موقع نہیں اسے دیا، ہم نے کنٹرول اسے نہیں دیا ہے کہ وہ ہمارے اس ہیکل کے پردے کو چاک کرے اور پورا کنٹرول ہمارے بدن پر رکھے. ہم نے آج بھی اسے ایک کارنر دیا ہوا ہے، اندر دل میں ایک کمرہ دیا ہے. خدا اے تیری حدود ہے، اے میری حدود ہے، یہاں تک تو نے کام کرنا ہے، یہاں سے آگے میرے کام ہے. سو یہ بڑا عجیب تھا میرے نزدیک. اب یہاں پر خدا نے موسیٰ کو کہا، موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اور بڑی خوبصورت ایک مسکن ہیکل خیمہ اجتماع بن گیا جی. ہم اسے خیمہ اجتماع کہیں گے. پھر داؤد سے
خدا نے ناطق نبی کی معرفت کلام کیا کہ کیا تو میرے رہنے کے لیے گھر نہیں بنائے گا؟ دوسرا سلاطین 7ویں باب کے اندر. تو وہاں اس نے کہا، بڑی خوشی سے کہا کہ میں بناؤں گا. اس نے کوشش کی لیکن خدا نے کہا کہ تو نہیں، تیرا بیٹا بنائے گا. اور سلیمان بادشاہ کے وسیلہ سے وہ ہیکل بنی، اور شاندار ہیکل، خوبصورت ہیکل. کیا حکمت خدا نے سلیمان کو دی، اور اس نے کیا بنائی جی؟ خدا کا گھر بنایا، ہیکل بنا دی، جس کو دیکھنے کے لیے سبا کی ملکہ بھی آ گئی. چھوٹی بات نہیں تھی. وہ ہیکل بنائی گئی، بھرتی گئی، اس میں قربانیاں، سب انتظام چلتے رہے. ایک وقت آیا وہ توڑی گئی، پھر بنائی گئی، اور پھر یسوع مسیح کے دور تک. یہ بیچ میں کچھ ہسٹری کی باتیں ہیں خیر، لیکن وہ یسوع مسیح کے دور تک وہ کام چل رہا تھا. اب یسوع مسیح کو بھی ہیکل کے پاس لائے تاکہ وہ اس کی خوبصورتی، اس کی شان و شوکت دیکھے. وہ جو دوبارہ بنی تھی نا، دوبارہ اثر نو تعمیر ہو رہی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، سلیمان والی ہیکل تھی. تو وہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی. انہیں بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ ان کی شان تھی، ان کا فخر تھا، ان کا غرور تھا یہودیوں کا کہ آسمان اور زمین کا خدا وہاں آتا ہے. ایسی خوبصورت ہیکل انہوں نے اپنا روپیہ، پیسہ، مال دولت، ہر چیز دے کر بنائی تھی. اس لیے انہیں غرور تھا اس پر بڑا کہ یہ ہماری ہیکل ہے. اب یہ جو زبور، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہاں جو بنی کورا کے قبیلے کا ایک خاندان کا ایک فرد تھا، بڑے غور سے اس کو سنی اور سیکھی، آگے بڑی برکت کی باتیں ہیں. اس نے اپنے دل کی فریاد کو، اپنے دل کی خواہش کو، جس قدر، جس سے میں کہتا ہوں حد سے زیادہ جس کا وہ اشتیاق تھا، مطلب جس کی وہ آرزو رکھتا تھا، یہ اس کے لبوں سے نکلنے والی فریاد. اب یہودی جو تھے سال میں 3 مرتبہ اس ہیکل میں آیا کرتے تھے. اگر وہ خود نہ آ پاتے تو کسی کو بھیج دیتے اور اپنا ہدیہ دے کر بھیج دیتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہیکل سے ان کا نام مٹایا نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. تو وہ تینوں عیدوں پر لازمی آتے اور کچھ نہ کچھ ساتھ بھیج دیتے تھے. عید فصح تھی، عید خیام تھی، اور عید پینتیکوست. تو جب یہ عید کا موقع ہوا، شاید یہ جو مصنف ہے، لکھنے والا ہے، میرے نزدیک یہ بیمار ہے، یہ شاید کسی کمزوری میں ہے، کسی اور وجہ سے شاید یہ ہیکل میں نہیں جا پا رہا ہے. اور جب یہ ہیکل میں نہیں گیا، اب اس کا ذہن وہاں پر ہی ہے، اس کی سوچیں وہاں پر ہی ہے، اس کا دل وہاں پر ہی ہے. اور اس نے ایک گیت گا دیا، اور سر بھی یہاں لکھا ہے گتیت. یہ گتیت سے عبرانی لفظ ہے، اس سے مراد ہے کولو. یہ ہمارے پنجاب والے نہیں جی، یہ ہوتے تھے کہ ایک بڑا سا ہوس ہوتا تھا، اور اس وقت کی جو سب سے زیادہ اس معاشرے کی جو پیداوار ہوتی تھی وہ انگور کی فصل ہوتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے
کہ وہ اس حوض میں وہ سارے انگور ڈالتے اور یہودی مرد اپنے پاؤں سے اسے کیا کرتے تھے؟ کچلتے تھے، اور کچل کر وہ کیا کرتے؟ اس کا جوس نکالتے تھے۔ یہ بڑا تھکا دینے والا پروسیس تھا۔ اس درمیان وہ جو سر چھیڑتے تھے، جو سر لگاتے تھے، یا جس طرح بھی کہیں کہ وہ ان سروں کا استعمال کرتے تھے تاکہ ان کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، ان کا جذبہ بڑھا رہے، وہ خدا کی محبت کی، خدا کے جلال کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کے اندر باتیں ہوتی تھی، اور یہ تھکاوٹ ان کو پھر نہیں محسوس ہوتی تھی، وہ لگے رہتے تھے، وہ جوش میں محبت میں لگے رہتے تھے، جیسے اکثر ہم خدا کے گھر میں عبادت پرستش جوش میں کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہمیں کیا ہے وہ احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ سر تھا، تو یہ سر پر گیت گا رہا ہے، اور یہاں جو گیت وہ گا رہا ہے اس کی جو خواہش ہے، میں نے کہا کہ پہلی آیت میں ہی لکھا ہے، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے۔ کیا ہے؟ تیرے مسکن دلکش۔ اس نے سٹارٹ ہی کہاں سے کیا؟ خدا کے مسکن سے۔ اس کے اندر کی جو پہلی بات، اس کے ہونٹوں پر وہ پہلی بات آئی کہ وہ اس قدر بے چین ہے کہ خدا کے حضور، خدا کی ہیکل میں آنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اپنے ذہن کے اندر جو ایک خیال باندھا کہ خدا کا گھر کیسا خوبصورت ہے، دلکش ہے، کہ خدا کے گھر کو جو ایک بار دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ میں نے یہ کہا نا کہ ان کے لیے بڑی فخر کی بات تھی۔ پھر لکھا ہے، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی، وہی بات آ گئی کہ وہ کہتا ہے میری جان خداوند کی بارگاہوں، یعنی خدا کے حضور آنے کی کیا ہے، بلکہ گزار ہو چلی۔ میرا دل، میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں، اور خدا کے گھر میں آنے کے لیے وہ کیا کیا استعمال کر رہا ہے اپنے ہونٹوں سے لفظ؟ میرا جسم، میرا دل اور میری جان۔ تین چیزوں کا، یعنی اس نے اپنی ہول باڈی کا کہہ دیا کہ خدا مجھے تیری حضوری میں آنے کے لیے بے قرار ہے۔ ہم کتنے بے قرار ہیں خدا کے حضور آنے کے لیے؟ اس کی بے قراری دیکھیں، یہ بزرگ ہے، یہ بیمار ہے، یہ اپنی چرپائی پہ ہے، یہ کمزوری میں ہے، میں بھی کوئی ایسی بات ہے اس کے ساتھ یہ زیادہ چل نہیں سکتا ہے، تو کیسی بے قراری اس کے اندر آ رہی ہے خدا کی حضوری کو لے کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا۔ اب وہ پرندوں کی طرف واچ کر رہا ہے۔ اب ہیکل کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اس کی دیواریں۔ یہاں پر اس کے ذہن میں بھی یہی ہے۔ فرسٹ اس نے سوچا کہ خداوند کے ہیکل کی خوبصورتی کو، اب اس کے اندر جو سب سے زیادہ پرماننٹ رہنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ پرماننٹ رہنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ پرندے، جو مستقل وہاں رہتے ہیں، پرندے۔ کیونکہ کاہن جو تھے، آگے ان کا بھی ذکر ہے، کاہن جو تھے، لاوی جو تھے، یہ تو 15 دن کے لیے آتے تھے، لیکن پرندوں کا گھونسلہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ ٹیرن تے چڑیاں نے بڑائی اونا بوڑا دے، ہاں، اب اس کے اندر بے چینی ہے کہ او تے اتھے پکے اتھے شفٹ، ان کی تو رہائش ہے وہاں پر۔ اور آگے ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھیں، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف۔ کون خدا کے گھر میں رہتے تھے جی؟
कौन सा कबीला था? लावियों का कबीला। बाकी 11 कबीले तो हैकल से बाहर थे ना, उनको तो अंदर जगह नहीं मिली, लेकिन उनको बाहर मिरास मिली। इनको खुदा ने कहा कि ये मेरी मिरास होंगे और मैं इनकी मिरास हूंगा, और उनको अंदर जगह मिली हैकल के अंदर। वो 11 कबीलों ने इस एक कबीले को संभालना होता था, इसकी देखभाल करनी होती थी, और वो सब कुछ जो भी होता था वो इनके सपोर्ट ही करते थे। क्या कुर्बानियां हैं, क्या हदिये, सब कुछ इनके अंडर आता था। तो यहां पर ये उनकी बात भी कर रहा है। फिर अब से आगे जो है ये कहता है, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है। जिसकी कुव्वत किससे है? तो ये बड़ा कुव्वत वाला काम था। अब इसको कभी गौर से समझे। जैसा भाई ने अभी कहा कि मैं कहां से आता हूं? इस्लामाबाद से। कोई इससे दूर आता है? अभी तक नहीं। ओके, तो आने के लिए क्या है? वक्त दरकार है। आने के लिए क्या दरकार है? कुव्वत दरकार है। क्योंकि पुराने अहद के अंदर जब हम गौर करें तो उस वक्त वसाइल नहीं होते थे। आजकल तो बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट है, बड़ा अच्छा एक सिलसिला है, लोग गाड़ियों में आ जाते हैं, करीम है, टैक्सीज हैं और मेट्रो है, बहुत कुछ है। हमारे आज के दौर में बाइक्स हैं, लेकिन उस वक्त क्या होता था? गधे, घोड़े और ऊंट, और उसके अलावा बैल चले, और फिर उसके अलावा उनकी अपनी टांगे ही होती थी जिस पर वो चल कर आते थे। एक लंबा सफर। अब वो कह रहे वो भी मुबारक है, परिंदे भी मुबारक हैं, कहीं लावी भी मुबारक हैं, सफर करने वाले मुसाफिर भी मुबारक हैं। और ये सफर कहां से होता था? उनका सफर को ये नहीं कि ये 5 या 10 मील का सफर है, उनका सफर मीलों मील का होता था। ये समझे कि वो एक ऐसे कोने से चलते थे जहां शायद वो उस मुल्क का, उस जगह का आखिरी सिरा हो। इस्राएल के भी 4 सूबे थे। गौर से सुनिएगा, कितने सूबे? जैसे हमारे मुल्क के हैं 4। अब लेट्स सपोज कराची से किसी ने आना है, और वो कितने दिन, कितने महीने उसको लगेंगे। और पैदल चलने वाले, मैंने कहा वो दिन में कितना सफर कर लेंगे? एक हाथी होगी ना कि जी मैं शायद दिन में चला हूं तो कराची से अगर चले हैं तो शायद कराची से मुश्किल से ही वो अभी बाहर भी ना निकले हो, एक हाथ होगी। इसी तरह है, पिंडी से चले हैं तो हम मुश्किल से इस्लामाबाद तक, या उससे आगे कोई और है रवात तक, इस तक कुछ एरिया अपने माइंड में सेट करे, एक हद होगी कि वो वहां तक चले गए। अब उन मुसाफिरों को मुबारक कह रहा है। जस्ट इमेजिन कैसी खूबसूरत चीजें हैं, खूबसूरत बातें हैं यहां तक, और आगे इससे भी ज्यादा। अगली आयत, वो वादी बका से गुजर कर। कौन सी वादी है जी? वादी बका। कौन सी वादी मैंने कहा था? कौन सी वादी? आंसुओं की वादी, आंसुओं का जंगल, ऐसे कह सकते हैं, रोने का जंगल। ये इस वादी की बात है। अब ये सफर जो था कोई 3000 लगभग, 1500 या 2000 के लगभग कह लें कि इतने मील का सफर था। अब इस सारे सफर के अंदर से जब वो गुजर कर आते थे तो एक जगह ऐसी थी जहां से उन्हें गुजरना लाजमी होता था। वो वादी जो थी, वो सेरा जो था, वो खुश्क जमीन। कौन सी जमीन जी? खुश्क जमीन, जहां ना हरियाली है, ना लोग हैं, ना कोई सोसाइटीज हैं, ना कोई गैदरिंग है, ना कोई और ऐसे
کوئی وہاں پر وسائل ہیں، شاپس ہیں یا کچھ اور ہے. یہ بڑی خشک سی زمین تھی، بڑا وہاں پر ویرانہ تھا، اور اس ویرانے کے اندر جن کا کنٹرول تھا، جن کا قبضہ تھا، وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ لٹیرے تھے اور وہ مارنے والے. جب آپ ان کے ساتھ مزاحمت کرتے، آگے سے جو کیا ہے وہ ان کے ساتھ اگر کوشش کریں کہ اپنا مال بچائیں، کچھ کریں، تو وہ آپ کو مار بھی سکتے تھے. یہ ایسی وادی تھی جہاں موت تھی. یہ ایسی وادی تھی جہاں رونا تھا. یہاں لوٹ مار کے سبب سے رونا تھا. یہاں موت کے سبب سے رونا تھا. یہاں زندگی نہ ہونے کے سبب سے رونا تھا. زندگی کی کوئی امید نہ ہونے کے سبب سے. اور یہ وادی میں کہتا ہوں کہ آج ہر انسان کی زندگی میں ضرور ہے. ہر روز ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہر روز اس وادی میں سے گزر رہا ہے. اس وادی کے اندر سے اس کا گزر ہونا لازمی ہے. وہ کسی سبب سے بھی ہے، وہ کسی برکت کے سبب سے بھی ہے، وہ کسی گھر کی ذمہ داری کے سبب سے بھی ہے، وہ کسی بھی ایسے معاملات کے سبب سے ہے کہ وہ وادی بقا میں سے گزر رہا ہے. اس کے فائنینشل حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کی اولاد شاید ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کے اور ایسے معاملات گھر کے گھریلو ناچاکیوں یا طرح کی آزمائشوں کے سبب سے وہ وادی بقا کے اندر سے گزر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس وادی میں سے گزرے اور ایک اچھی جگہ، خوشحال زندگی میں آ جائے. لیکن عزیزو، یہ وادی بقا، اس میں سے گزرنا ضرور ہے. یہودی لوگ جب اس میں سے گزرتے تھے نا، تو ان کا جو طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اس وادی کے اندر بلند آواز کے ساتھ گیت گا کے جاتے تھے. اب یہ حیرت والی بات ہے کہ یہ کیسے ہے کہ بھئی یہ تو چوروں کو ویلکم کرنے والی بات ہے کہ وہ تو سنیں گے کوئی لوگ جا رہے ہیں، اور وہ، لیکن یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ آوازوں کو بلند کرتے، بلند آواز سے گیت گاتے، زور سے گیت گاتے تھے، تاکہ شاید وہ جو دوسرے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو یہ فیل ہو کہ یہ بڑا گروپ آ رہا ہے، یہ بڑا کوئی مجمع آ رہا ہے، ہم ان کو کیا ہے لوٹ نہیں پائیں گے. یہاں پر ہمیں بہت سی زندگیاں ملتی ہیں جو بائبل مقدس کے اندر وادی بقا میں سے گزری. اگر ہم پالوس اور سلاس کی زندگی پر غور کریں تو وہ اس زندگی کے اندر، اپنی اس زمینی زندگی کے اندر ایسی کئی بار وادی بقا میں سے گزرے ہیں. ایک موقع پر کہ جب ایک عورت جو تھی وہ لونڈی تھی. اب لونڈی جو ہے وہ اس کے اندر ایک ناپاک روح ہے. اب وہ ناپاک روح چلا رہی ہے کہ یہ کیا ہے، خدا کے بندے ہیں، ان کی سنو، یہ خدا کے بندے ہیں، ان کی سنو. کیا وہ بھی ٹھیک رہی ہے، لیکن پالوس رسول نے اس پر غور سے نظر کی اور اس ناپاک روح کو ڈانٹا کہ اس میں سے کیا ہے. اور جب وہ نکل گئی تو اس لونڈی کے مالکوں نے دیکھا کہ اس نے ہماری کمائی کے ذریعے کو کیا کیا ہے، بند کر دیا ہے. تو انہوں نے ان دونوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. اب کام دیکھیں، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، نیت ان کی ٹھیک ہے، فوکس ان کا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، وہ جیل میں ہے. اور جیل میں بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ کاٹ میں ڈالے گی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، وہ کاٹ کی حالت جو میں نے بتائی تھی کہ جہاں وہ نہ سائیڈ چینج کر کے لیٹ سکتے تھے، نہ کچھ اور کر سکتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ گئے ہیں جی، پھر لیٹ گئے ہیں، پھر ریسٹ کی، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ کاٹ کی حالت میں
मुसीबत की हालत में डालेंगे। अब गौर से सुनिएगा चर्च, उस मुसीबत की हालत में भी उन्होंने जोर जोर से खुदा की हम्द करना शुरू की, उन्होंने खुदा के नाम को पुकारना शुरू किया, जिससे उस कैद खाने की दीवारें हिल गई, उसकी नींव हिल गई, और वो क्या है, उनकी बेड़ियां भी खुल गई। हालेलुया। मैं ये कहूंगा, जब आप पर मुसीबत आए, जब आप इस वादिये बका में से गुजरे, जब आप पर दुख आए, जब आप पर आजमाइशें आए, जब आप किसी गम और किसी बहुत ज्यादा दुख की हालत से गुजरे, अपने घुटनों के बल हो जाए और बुलंद आवाज से अपने खुदा को पुकारना शुरू करे, अपने खुदा के नाम की महिमा और सिताइश करना शुरू करे। मैं ये कहूंगा चर्च, खुदावंद लश्करों का खुदा, वो जो याकूब का खुदा है, वही आपकी सिपर है, वही आपकी ढाल है, वही आपको बचाएगा। और यही वो ओनली फार्मूला है, एक वाहिद जरिया रास्ता है, जिसमें ये लिखा है योएल 2 बाब में कि तब वो खुदावंद का नाम लेंगे और वो उनको क्या देगा, निजात देगा। पालूस और सलास ने भी ऐसा ही किया, और उससे क्या हुआ, वो क्या है, उस कैद खाना का जो दरोगा था और उसके अलावा उसकी फैमिली सब ने निजात पाई। हालेलुया। मैं ये कहूंगा, आपकी वादिये बका में से गुजरना किसी और के लिए बरकत का सबब हो सकेगा। आपकी वादिये बका में खुदा को याद करना किसी और के लिए जलाल का सबब हो सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हिजकिया बादशाह वादिये बका में से गुजरा, उसे पैगाम आ गया कि तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, तो अपने घर का बंदोबस्त कर ले। वो अच्छा था, खुदा की निगाह में भला काम करने वाला था, वो रोया, वो गिड़गिड़ाया, उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया कि खुदावंद, मैंने जो तेरी नजर में भला है वो ही किया है। खुदावंद ने उस पर फजल किया, और इससे भी बढ़कर मेरी नजर में सबसे ज्यादा वादिये में से बका में से गुजरने वाला शख्स अय्यूब। क्या जिंदगी थी उसकी, खाता पीता शान शौकत से रहता, नौकर चाकर, माल ही माल, अहले मशरिक में अमीर तरीन आदमी, कोठियां वाला बंदा, अपने वक्त का बंगले कोठियों वाला बंदा जिससे कहेंगे अमीर तरीन आदमी। जब आजमाइश आई, नौकर चाकर की, माल और डगर क्या सब कुछ, यहां तक कि औलाद भी उसकी चली गई, खाक पर बैठ गया, रो रहा है, मातम कर रहा है। बीवी, मैंने कभी किसी जो सच्ची मोहब्बत करने वाली बीवी, कभी मैंने उसको नहीं ये कहते सुना कि तू मर जा, अपने शोहर को। लेकिन उसकी बीवी ने देखे कैसे अल्फाज बोल दिए उसके लिए। मेरे लिए मैं ये कहता हूं कि अगर आजकल के माशरे में, इवन मैं भी हूं, मेरी बीवी अगर मुझसे कहेगी, मैं उसी वक्त गम के साथ मर जाऊंगा। ये कितने कैसे खतरनाक अल्फाज उसकी बीवी ने कहे कि खुदा की तकफीर कर और मर जा। लेकिन बर्दाश्त है उसकी। दोस्त आए तो तसल्ली के लिए थे, आए तो तसल्ली के लिए थे, लेकिन वो भी आकर इल्जाम लगाने लग पड़े कि तूने कुछ किया होगा। दुनिया में ये माशरे का दस्तूर है
کہ اگر کوئی فوراً سے گر پڑے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. ہوتا بھی ہے ایسا کہ گناہ کے سبب سے انسان گر جاتا ہے. لیکن وہاں پر اس کے دوستوں نے جب اسے کہنا شروع کیا، اس نے کہا میں سونے سے خالص سونے سے بھی زیادہ کندن ہوں. جب میں تالیا جاؤں گا تو میں خالص سونے سے بھی زیادہ خالص نکلوں گا. یہ ایوب 21ویں باب کے اندر کی باتیں ہیں. وہ خدا سے بحث کرنا شروع ہو گیا، خدا سے آرگومنٹس کرنا شروع ہو گیا کہ خدایا یہ کیسے ہے، کیوں ہے مجھے. پھر خدا نے بھی آگے سے آرگومنٹس کیے. خدا نے کہا تو اگر تھا وہاں پر جب میں نے دنیا کی بنیاد، دانش مند ہے تو بتا تو کہاں تھا جب میں نے دنیا کی بنیاد ڈالی. ایسی باتیں خدا نے ایوب 38 باب کے اندر پھر کرنا شروع کی. لیکن اس کی وادی بقا کا سفر بہت لمبا تھا. اور میں یہ کہوں گا جتنا لمبا آپ کا سفر وادی بقا کے اندر ہوگا، جب آپ اس میں سے نکلیں گے اتنا ہی زیادہ بلیسنگز کو پائیں گے. ہاللیلویہ. آپ خدا کے سامنے جب وہاں سے نکلیں گے، خدا آپ پر نگاہ کر رہا ہوگا اور خدا آپ پر رحمت کرے گا. تو یہاں لکھا ہے جو اگلا حصہ، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے. خدا اپنے لوگوں کی اس مشکل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے اس غم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس دکھوں کے سفر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور خدا اس میں سے کیا کرتا ہے؟ بارش جدوں ہوندی ہے پہلے چھلے دی بارش، وہ کیا کرتی ہے؟ معمور کر دیتی ہے برکتوں سے. اور پھر اتنی برکتیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں. ایوب کو دگنی برکتیں ملتی. آج میں کہوں گا چرچ، ہمارے لیے بہت سے ایسے دکھوں والے سفر چل رہے ہیں. 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ہم ایک جنگ میں ہیں، ہماری جنگ چل رہی ہے. لیکن ہمارا ٹارگٹ خدا ہے. آمین. اس کی ہیکل ہے، اس کی پریزنس ہے. یہ یہودی لوگ جب آتے تھے نا یرو کے پاس، یرو کا یہ آخری موڑ، یہ نقشوں کے اوپر سب کچھ ہے. یہ یرو کا جو آخری وہ ٹرن ہوتا تھا نا، تو جب اس میں آتے تھے نا تو وہاں سے یروشلم تک کا سفر سارا، کیونکہ یروشلم پہاڑ پر تھا، وہ ہیکل پہاڑ پر تھی، تو یہ جتنا سفر تھا یہ سارا پہاڑی سفر تھا. اور پہاڑی سفر آپ کو پتا ہے، وہ پنجابی کی کہنے نے چڑھائی، تو اردو کی کہنے نے اچھا چلے تو پنجابی بھی یہی کہہ چلے. تو اس میں کیا ہے کہ وہ وہاں پر وہ چڑھائی جو ہے، وہ سفر جو ہے، وہ پہاڑی سفر جو ہے، وہ آپ کو پتا ہے کیسا تھکا دینے والا ہوتا ہے. لیکن وہ جو میلوں کا سفر کر کے آتے تھے، وہ اس جگہ پر آ کر جب دیکھتے تھے کہ ہاں اب جو ہے یروشلم سامنے آ گیا ہے، اب جو ہے ہیکل سامنے میں آ گئی ہے. ہاں ہیکل کے اوپر جو لگا ہوا سونا ہے، جب سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے، اس کی روشنی، اس کی چمک نظر آ رہی ہے، وہ بلیسنگ نظر آ رہی ہے. خدا کے سامنے، خدا کے حضور جانے کی، خدا کی معموری میں شامل ہونے کی، اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم وطنوں کے ساتھ مل جانے کی برکت نظر آ رہی ہے. تو وہ اس سفر کے اندر تھکتے نہیں تھے، بلکہ قدم بڑھاتے اور بڑھتے، قدم بڑھاتے اور بڑھتے. میں یہ کہوں گا چرچ کہ آپ کا بڑھنا، آپ کا قدم بڑھانا، آپ کا مشکل سے مشکل جگہ پر بھی آگے کی طرف بڑھنا آپ کو خدا کے نزدیک لے کر جاتا ہے. ہاللیلویہ. سو آئیں اس بات کو سمجھیں. آپ کا وطن کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ آپ کی پریزنس کی جگہ کہاں پر ہے؟ آپ کے حقیقی اطمینان، تسلی کی جگہ کہاں پر ہے؟ جہاں آپ جا کر فلی انجوائے کریں گے، وہ کہاں پر ہے؟ پانی کی بوتل اٹھا جائے. اس کے لیے آپ کو کئی وادیوں میں سے گزرنا پڑے گا. کئی بار وادی بقا کا سفر کرنا پڑے گا.
کئی بار ایسے پہاڑوں پر چڑھنا پڑے گا، اور اوپر کی طرف چڑھنا اس بات کا نشان ہے کہ اب فتح مند ہو رہی ہے، اب غالب آ رہی ہے، اب برکت پا رہی ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ وادی بقا میں سے گزرنا ہلکی بات نہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں شاید کوئی الزام ہے، کوئی تانے ہیں، کوئی باتیں ہیں، کوئی بری سوچیں ہیں، کوئی برے خیال ہیں جو لوگوں کے ہیں، لیکن آپ اپنے سفر کو نہ چھوڑیں، اپنے خدا کو نہ چھوڑیں، ہر دن دعا کو نہ چھوڑیں، ہر دن کلام کو نہ چھوڑیں، ہفتوں میں روزوں کو نہ چھوڑیں، ہفتوں میں خدا کے ساتھ وقت گزارنا نہ چھوڑیں۔ آپ خدا کے پاس ہوں۔ ہاللیلویا۔ آپ کا ہر دن کا سفر آپ کو خدا کے پاس لے کر جائے گا، لیکن جتنی سستی کاہلی کرے گی خداوند آپ سے دور ہوگا، آپ اتنے لیٹ پہنچیں گے اور سست قواریوں کی مانند ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں باہر بھی رہ جائیں۔ آئے عزیزو، اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اپنے ہاتھوں کو